بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکوٰۃ النبوہ کے دوسرے حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سنت نبوی کی بابت ہو رہی ہے، اور اس حلقے میں انشاءاللہ ہم آپ کے روبرو جس عنوان کے تحت بات کریں گے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت نبوی یا احادیث نبویہ کی کتابت و تدوین۔ خواتین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت و تدوین کے لیے بعض صحابہ کو متعین کیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیتوں کو چمڑوں پر، کھجور کے پتوں وغیرہ پر لکھوا دیتے، اور قرآن کریم کی کتابت کا یہ مبارک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کریم کتابت کے ذریعہ محفوظ کر دیا گیا تھا، صرف اسے مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، لیکن سنت کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ساری احادیث کو رسمی طور پر اس طرح سے جمع نہیں کیا گیا تھا جس طرح قرآن کو لکھ کر کے محفوظ کر دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت کی عدم تدوین کے اسباب کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت ابھی قرآن کی کتابت میں اور اسے محفوظ کرنے پر مرکوز تھی، اور اس کے لیے صحابہ کا دوسرے کاموں سے فارغ ہونا ضروری تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سارے صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے، ان میں کم ہی ایسے تھے جو اچھی طرح لکھ سکتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اکٹھا کرنا اور ان کی تدوین کرنا پرمشقت کام تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو لکھا اور لکھنے کا کام کیا، اور تدوین کرنا اس وقت چونکہ مشکل کام تھا، اس لیے تدوین حدیث کو مؤخر کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو قرآن اور سنت یا حدیث نبوی میں التباس نہ ہو، خاص طور سے اس فترہ میں جس میں نزول وحی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کے حفاظ کم تھے، اور مزید یہ کہ ان کا قتل بھی ہو گیا تھا، جبکہ سنت کے حفاظ بہت تھے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو مکمل طور پر جمع کرنے سے پہلے اگر سنت نبوی کی تدوین شروع کر دی جاتی تو ممکن ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر احادیث میں مشغول ہو جاتے، جس سے قرآن کا حجران لازم آتا۔ خواتین و حضرات، صحیح آثار سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ عصر نبوی میں بعض احادیث کو لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن کتابت حدیث کا یہ عمل اور یہ کام عام نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ابو شاہ کے لیے لکھیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک اور عمرہ کو دعوت اسلام کی بابت خط و کتابت بھی کیا تھا، جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ کا اپنا صحیفہ تھا جس میں انہوں نے احادیث نبویہ کو لکھ کر کے محفوظ کر دیا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا صحیفہ جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ نیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں آپ نے دیت کے احکام اور قیدیوں کے تعلق سے احادیث جمع کی ہوئی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض عمراء اور گورنرز کو نامہ بھی لکھا تھا جس میں زکوٰۃ کا نصاب، جزیہ اور دیت وغیرہ کے احکام مرقوم تھے۔ ان سارے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی بعض اہم مسائل پر حدیثوں کو لکھا گیا تھا۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حدیثوں کو اس طرح باضابطہ نہیں لکھا گیا تھا جس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا تھا۔ یہ حلقہ یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے حلقے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔